پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب اب تھوڑی سی ہم انرجی سیکٹر پہ بات کرتے ہیں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ توانائی کا بحران ہے پاکستان میں, بجلی کی بھی کمی ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے, اس سے اکانومی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ سفر کر رہی ہے, اور خاص طور سے اگر ہم ان لوگوں کی بات کریں جو روزانہ کی اجرت پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑا پرابلم ہو گیا ہے. توانائی کے شعبے میں ہم کو معلوم ہے کہ کام ہو رہا ہے اور پیپکو کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ڈیزالو کر دیا جائے, تو وہ کام کہاں تک پہنچا ہے اب تک؟ جی آئی تھنک وہ کام آئی کین سے وتھ سم کانفیڈنس کہ چل رہا ہے, اچھا شروع ہو گیا. صرف یہ کہوں گا وہ بڑا لمبا کام ہے, چھوٹا کام نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ہم ایک عجیب قسم کے وہ چیز میں پھنسے ہوئے تھے کہ ہم نے آدھا پیپ کو ڈیزالو کیا تھا, آدھا نہیں کیا تھا. نہ وہ اونٹ اندر تھا نہ باہر تھا, پھنسا ہوا تھا بیچ میں. ٹھیک ہے, ہم نے اب ڈیسیجن لے لیے کہ پیپکو کو ڈیزالو کرنا ہے, بٹ اگر پیپکو کو ڈیزالو کرنا ہے تو پھر ہمیں وہ جو جینکوز ڈسکوز ہیں ان کو دوبارہ ایک قسم کا ایک بچے کو بڑا کرنا ہے. ہمارے جینکوز فار ایگزامپل 18% ایفیشنسی پہ چل رہے ہیں, جہاں ان کو 60 پہ چلنا چاہیے. مشینری 40 سال سے ان کی ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوئی, مینٹین نہیں ہوا ہے. اب وہ مینٹیننس کرنی ہے, وہ چیزیں کرنی ہے, تو بہت سے کئی کو تو بند کر کے نئے لانی ہے مشین. سو آل کائنڈ آف تھنگز دیٹ ہیو ٹو بی ڈن, بٹ دے ہیو ٹو بی ڈن آن کنٹینیوس بیسس. فار ایگزامپل ہمیں مینٹیننس کو نہیں بھولنا چاہیے. مینٹیننس از این امپورٹنٹ پارٹ آف ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے جی, بٹ یہ تو ابھی ساری بات کی اس سائڈ پہ. واٹ اباؤٹ دا ڈیمانڈ سائڈ, کہ ہم بجلی ایفیشینٹلی یوز کرتے ہیں, اس سائڈ پہ تو ہم ابھی آئے ہی نہیں. وی ہیو ٹو بگن ٹو تھنک آف دا ڈیمانڈ سائڈ. ہمارے گھر جو ان سے وہ بجلی انفیشینٹ ہے, ہمارے رہن سہن کا طریقہ بجلی انفیشینٹ ہے. ہمیں پیٹرول کا استعمال کم کرنا پڑے گا, نیچرل گیس کا استعمال کم کرنا پڑے گا. گیس ہمارے پاس وہ نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ گیس کے ذخیرے ہیں, وہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک نظام ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے, جس کے اوپر ہمیں ڈیبیٹ کرنا ہے, جس کے اوپر ہمیں بھی ایک روڈ میپ بنانا ہے کہ جی ہمارا ڈیمانڈ سائڈ پہ کیا ایشو ہے. اچھا, تو گیس کی سائڈ پہ کیا پلانز ہیں, کیونکہ گیس کی بھی شارٹیج ہے, تو اس طرف کیا گیس کی سائڈ پہ ہمیں آنا ہے, اب شروع کر رہے ہیں کام, اس طرف جانا چاہیے. گیس کی پرائسنگ کا بہت بڑا ایشو ہے کہ جی ہم نے گیس کی پرائسنگ, جیسے آپ نے کہا نا, اگر پیٹرول کی قیمت ادھر رکھیں گیس کی ادھر رکھیں گے تو سب ادھر بھاگیں گے, تو وہ ان کو ٹھیک کرنا ہے. بٹ پھر ہمیں وی آلسو گیس کی قیمتیں بڑھانی چاہیے, ہم سمجھتے ہیں جو ہم بہت سستی بیچ رہے ہیں. ہاں, اس کو تو مطلب دونوں کو برابر تو کرنا پڑے گا نا ایٹ سم اسٹیج, آج چاہے کل چاہے پرسوں, کبھی نہ کبھی تو کرنا ہی پڑے گا نا, ورنہ تو آپ کی لوڈ شیڈنگ ہے. لوڈ شیڈنگ کا مطلب راشننگ ہے نا, کہ somebody is deciding کہ آپ کو ملے گی یا مجھے ملے گی. بالکل, تو وہ اگر کس طرح ختم ہوتی ہے راشننگ, پرائسنگ سے ختم ہوتی ہے. وی ہیو ٹو پٹ دا پریشر آن ریفارم اینڈ وی ہیو ٹو ایکسپٹ دا فیکٹ کہ سبسڈیز کا نظام ختم ہونا پڑے گا. سبسڈیز اور انفیشنسی کا نظام اب آپ ماضی میں کر دیں. ٹھیک ہے, یہ دو بڑے الفاظ ہیں, پر ان کے بڑے معنی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں سبسڈی بجلی پہ, اگر آپ چاہتے ہیں سبسڈی آن آل دیز تھنگز, پیٹرول, میٹ, شوگر, یہ وہ, اس کا ایک کاسٹ آتا ہے. سبسڈی پوری دنیا میں کسی بھی ملک کی اگر ہم بات کریں اور ڈیولپنگ کنٹری کی بات کریں, ترقی پذیر ملک کی بات کریں, تو کہیں بھی پوری طرح سے ختم ہوئی ہے؟ جی, سبسڈیز پہ اب لوگوں نے بہت سمپل کام کر دیا کہ لوگ غریبوں کو صرف سبسڈی دیتے ہیں. ٹارگیٹنگ کے میتھڈز آ گئے, ہم نے بھی بنا لیا ماشاءاللہ, وطن کارڈ اور یہ کارڈ وارڈ بنا لیے. ہم بھی اب غریبوں کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. مانا ہے اس کی ایفیشنسی یہ نہیں ہے کہ 100% ہے, یا 75-80 بھی کافی ہے. اگر ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی دے سکتے ہیں, میرا تو سبسڈی صرف یہ مطلب ہے جناب, آپ کو مجھے تو نہ ملے نا. ٹھیک ہے نا جی, آپ میں کیوں آٹا خریدے چیپ, آپ میں کیوں چیپ بجلی خریدے, یا آپ میں کیوں چیپ شوگر خریدے. غریب آدمی کے لیے ہم بندوبست کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال کریں نا. ٹھیک ہے, تو آئندہ کتنے عرصے میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کم از کم ٹارگیٹڈ سبسڈی شروع ہو جائے گی؟ نظام تو بن گیا, وہ تو آج شروع ہو سکتی ہے. تو پھر کیوں نہیں ہو رہا مائنڈ سیٹ چینج؟ اگر ہمیں آج کہوں کہ پرائس انکریز کر دی پیٹرول کی, آپ میڈیا والے شور مچا دیں گے, او ہو یہ تو پرائس انکریز ہوگی. نہیں, میڈیا پہ تو بلیم نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جی, میں میڈیا پہ بلیم نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ شور مچ جائے گا پرائس, بٹ میجورٹی آف عوام کو ہم نے وہ مائنڈ سیٹ تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا کہ بھائی بجلی کی قیمت یا جو بھی قیمتیں ہیں, آج کل گلوبلائز ورلڈ ہے. آج کل آپ اور میں بجلی کوئی قیمت بھی نہیں روک سکتے. گلوبلائز ورلڈ میں کوئی قیمت نہیں آپ روک سکتے. آٹا یہاں سستا کریں گے, افغانستان چلا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہی ہے یہ چیزیں سب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, چینی یہاں سستی کریں گے, افغانستان چل جائے گی. ٹھیک ہے, سو وی کانٹ سبسڈائز افغانستان, وی کانٹ سبسڈائز انڈیا, تو وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ, ایک ورلڈ ویو چینج کرنا ہے. لیکن پھر دوسری اچھی پالیسی سے کم از کم آپ جو عوام کی انکم ہے, آمدنی کے ذرائع تو بڑھا سکتے ہیں نا, تاکہ وہ افورڈ تو کر سکیں. یہ آپ نے پتے کی بات کی نا, یہی پلاننگ کمیشن کا رول ہے, یہی ہم کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے کراچی آئے ہیں کہ جناب اس ملک میں جو گروتھ ریٹ ہے اس وقت 2.5% ہے.
جو ہماری اس سال کی ایکسپیکٹیشن ہے. پچھلے سال کوئی 4% ہو گئی تھی, اس سے پچھلے سال 1.2 تھی, اس سے پچھلے سال کچھ ایوریج گروتھ ریٹ پچھلے 3 سال سے کوئی 2.5-3% ہے, بلکہ کم اس سے. یعنی کہ پچھلے 3 سال سے پر کیپٹا انکمز گرو نہیں کی. اس سے مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, بیکاز دیٹ مین ان امپلائمنٹ بڑھی ہے, پاورٹی بڑھی ہے وغیرہ وغیرہ. میں تو کمفرٹیبل ہوتا ہوں کیونکہ میرا جو انالیسس شو کرتا ہے کہ ہمارے اتنے بچے آ رہے ہیں انٹو دی لیبر فورس کہ ہمیں 8% گروتھ کم از کم چاہیے. ٹھیک ہے, وہ اگر کرنی ہے وہ کیسے کریں؟ اس کے لیے ہمیں بہت انویسٹمنٹ چاہیے. وہ کیسے انویسٹمنٹ آئے گی؟ جب بہت سارے آپ کے جیسے لوگ باہر سے پیسے لے کے, اندر سے پیسے لے کے کچھ ہم بنانا شروع کریں. وہ کیا بنائیں گے؟ اس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. ہمارا جو انالیسس ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی اگلے دن تقریر کی تھی, حفیظ شیخ نے, شاہد کردار نے بھی, آج گورنر نے بھی بات کی یہاں, کہ بھائی ہمیں اکانومی کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے. دس اکانومی از ہیویلی ریگولیٹڈ. ہر ایریا میں گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. ایگریکلچرل کراپس گورنمنٹ خرید رہی ہے, شوگر گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے. سبسڈی ایک چیز ہے, جب وہ سبسڈائز کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, پھر آپ جناب وہ بجلی کو سبسڈائز کر رہے ہیں وغیرہ. آپ گورنمنٹ کو نکال دیں کئی ایریا سے, لیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر کم ان. آپ نے پیٹرولیم سیکٹر کو ہیویلی ٹیکس کیا ہوا ہے, اور پیٹرولیم سیکٹر میں بہت ٹیکسز ہیں. سیلز ٹیکس آپ دے رہے ہیں, امپورٹ کے وقت آپ جو ہے ٹیکس دے رہے ہیں, پھر پیٹرولیم لیوی بھی آپ نے لگا دی ہے جس کو کم کر کے کنزیومر کو اس وقت جو ہے ریلیف دیا جا رہا ہے. تو یہاں بھی تو پالیسی غلط ہوئی نا سر. ایک سیکنڈ, اگر آپ اس کو دیکھیں دنیا سے کمپیئر کریں, ہم ابھی بھی پیٹرول کو کم ٹیکس کر رہے ہیں. یورپ میں آپ دیکھیں ٹیکسیشن ہائر دین اس. وہاں کی پر کیپٹل انکم بھی تو بہت زیادہ پر کیپٹل انکم کی بات نہیں ہے. جو پیٹرول استعمال کرتے ہیں وہ تو آپ میرے جیسے گاڑی والے لوگ استعمال کرتے ہیں. پیٹرول یہ موٹر سائیکل بھی تو چلاتے ہیں, موٹر سائیکل بالکل ضرور چلاتے ہیں. موٹر سائیکل والے بھی مڈل کلاس آ گئے. دیکھیں جی, اگر آپ غربت کا دعویٰ کر رہے ہیں نا, اگر آپ غربت کا دعویٰ دیکھیں, وی ہیو ٹو بی ویری ریئلسٹک آن دس. میں تو آپ سے سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ دنیا ٹیکس لگاتی ہے پیٹرول پہ فار 2 or 3 ریزنز. ناٹ جسٹ کہ ہم نے لوگ ٹیکس لگاتے ہیں اس لیے کہ انوائرمنٹل ریزنز. یو وانٹ ٹو کٹ ڈاؤن آن دس تھنگ. ٹھیک ہے, ہم نے انوائرمنٹل ریزنز پہ ٹیکس نہیں لگایا ہے, یہ آپ اس سے اگری کریں. ہمارا بھی انوائرمنٹل ریزن ہے. اٹ از ٹو ڈیٹر دی یوز آف گیسولین. دیٹس دا مین ریزن. ٹھیک ہے نا, نہیں, ہمارے بجٹ میں پیسہ کم ہے, اس کو چلو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے اور ڈاکٹر ندیم سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.